مسند احمد حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ اپنے والدین کے لیے استغفار کی یہ دعا پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے بھی نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور ستاروں سے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ متقی و پرہیزگار صحابی تھے۔ نماز، روزہ اور صدقہ جیسی عبادات بجا لانے میں حد درجہ کوشاں رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور مرض طول پکڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر علقمہ حالت نزاع میں ہے، میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال سے آگاہ کر دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمار، حضرت سیدنا بلال اور حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا اور ارشاد فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ لہٰذا وہ حضرات سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں حالت نزاع میں پا کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے، لیکن وہ کلمہ شہادت ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ ان حضرات نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صورتحال کہلا بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی والدہ زندہ ہیں جو کہ بہت بوڑھی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر ان کی والدہ کے پاس بھیجا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی قدرت رکھتی ہیں تو چلیں، ورنہ گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کریں۔ جب قاصد نے جا کر یہ بتایا تو وہ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان ہو، میں زیادہ حقدار ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہ عصا کے سہارے کھڑے ہوئی اور حسن اخلاق کے پیکر، دو جہاں کے تاجور، سلطان و بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ام علقمہ، تمہارے بیٹے علقمہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بکثرت نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا اور صدقہ دینے والا ہے۔ پھر سرکار دو عالم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تمہارا اپنا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس وجہ سے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا اور میرے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی ناراضگی نے علقمہ کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جاؤ اور میرے لیے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرو۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ ان کے ذریعے علقمہ کو آگ میں جلا دوں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں جلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام علقمہ، اللہ جل شانہ کا عذاب تو اس سے بھی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ اللہ پاک علقمہ کی مغفرت فرما دے تو آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علقمہ کو اس کی نماز، روزے اور صدقہ نفع نہ دیں گے جب تک آپ اس سے ناراض رہیں گی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور یہاں موجود تمام مسلمانوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہوں۔ حسن و اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، علقمہ کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ کیا اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر سے لا الہ الا اللہ پڑھتے
پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، بے شک علقمہ کی زبان کو ان کی ماں کی ناراضگی نے کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا تھا، اور اب ماں کی رضامندی نے ان کی زبان کو کھول دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن وصال فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی تجہیز و تکفین کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں بھی شرکت فرمائی۔ پھر ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، ایک گروہ مہاجرین و انصار جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے نہ نفل قبول فرمائے گا نہ ہی فرض، مگر یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا مندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، والدین کے لیے دعا نہ کرنا اولاد کے گزر بسر کی کج حالی کا سبب بنتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی انہیں راضی کر سکے؟ فرمایا، کر سکتا ہے، بلکہ تین چیزوں سے۔ ایک یہ کہ وہ خود نیک و پرہیزگار رہے، کیونکہ والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا نیک ہو۔ دوسری چیز یہ کہ وہ والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، اور تیسری چیز یہ کہ ان کے لیے استغفار و دعائیں کرتا رہے اور ان کے لیے صدقہ وغیرہ اور دیگر ایصال ثواب کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، بندے کو کون سی چیز آگ سے بچاتی ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ہے؟ فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا بہت صدقہ کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی فقیر ہو کہ صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پائے تو؟ ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ میں نے عرض کی، اگر کوئی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی استطاعت بھی نہ پائے تو؟ فرمایا، کسی بے ہنر کی مدد کرے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے بھی بخوبی نہ کر سکے تو؟ فرمایا کہ کسی مظلوم کی مدد کرے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ کمزور ہو اور مظلوم کی مدد نہ کر سکے تو؟ فرمایا، کیا تو اپنے ساتھی کے لیے کوئی بھلائی نہیں چھوڑنا چاہتا؟ اسے چاہیے کہ لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچنے سے بچائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ اعمال کرے تو یہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے؟ فرمایا، جو بھی مومن بندہ ان خصائل میں سے کسی خصلت کو اختیار کر لے گا، وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گی۔ اپنے دینی بھائی کو کھلانا 1 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اپنے دینی بھائی پر 1 درہم صدقہ کرنا غیر پر 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھے کسی اجنبی کے مسکین پر 1 درہم خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے دینی بھائی کو 1 لقمہ کھلاؤں، اور کسی اجنبی مسکین کو 100 درہم دینے کے 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے دینی بھائی کو 1 درہم دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، مجھے تمہارے بازار میں آئے غلام خرید کر آزاد کر دینے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو 1 یا 2 سا کھانا کھلا دوں۔ 3 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی اللہ جل شانہ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ صفات یہ ہیں: کمزور کے ساتھ نرمی برتنا، والدین پر شفقت کرنا اور غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ اور 3 صفات وہ ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ صفات یہ ہیں: سخت مشکل میں وضو کرنا، اندھیرے میں مسجد کو جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ کرنا پسند فرماتے اور اس کے لیے مال بھی رکھتے، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، خواہ پیاز کی گنٹھی یا 1 کھجور یا کھانے کی تھوڑی چیز دے کر اسے لوٹاتے۔ ایک دن آپ کے پاس مانگنے والا آیا، مال
دیتے رہنے کی وجہ سے آپ فقیر ہو گئے تھے اور آپ کے پاس اس وقت صرف 3 دینار تھے۔ مانگنے والے نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے 1 دینار اسے دے دیا۔ پھر کچھ دیر بعد دوسرا سائل آیا تو دوسرا دینار اسے دے دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک اور سائل آ گیا، آپ نے تیسرا دینار اسے دے دیا۔ باندی کہتی ہیں مجھے یہ دیکھ کر غصہ آیا اور میں نے کہا آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی، لیٹ گئے اور قیلولہ کرنے لگے۔ ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے آپ کو جگایا، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ مجھے آپ پر رحم آیا کہ آپ روزہ دار ہیں تو میں نے آپ کے لیے قرض لے کر رات کا کھانا تیار کیا، چراغ روشن کیا اور آ کر آپ کا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں سونا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے گنا تو وہ 300 دینار تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا آج جو انہوں نے کیا انہیں یقین تھا کہ اندر اور مال بھی موجود ہے۔ عشاء کے بعد آپ تشریف لائے، دسترخوان اور چراغ دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا یہ بھلائی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ میں آپ کے سر پر کھڑی رہی یہاں تک کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ نے مال ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، مجھے بتا دیتے تو میں محفوظ جگہ رکھ دیتی۔ فرمانے لگے کون سا مال؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ میں نے بستر اٹھا کر انہیں دکھایا تو اس غیبی مدد کو دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ چنانچہ میں اٹھی، وضو کیا اور اسلام لے آئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کافی عرصے تک بصرہ میں بارش نہ ہوئی۔ ہم لوگ کئی مرتبہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے لیکن بارش کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ پھر میں حضرت عطا سلمی، حضرت ثابت بنانی، حضرت یحییٰ بقا، حضرت محمد بن واسع، حضرت ابو محمد سختیانی، حضرت حبیب فارسی، حضرت حسان بن ابو سنان، حضرت عتبہ اور حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ بارش کی دعا کرنے نکلے۔ جب ہم بصرہ کی عید گاہ میں پہنچے تو مدرسے کے بچے بھی ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کے لیے آ گئے۔ ہم سب نے نماز استسقاء ادا کر کے دعا مانگی لیکن قبولیت دعا کے اثرات ظاہر نہ ہوئے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، لوگ واپس چلے گئے، صرف میں اور حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ عید گاہ میں باقی رہ گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو میں نے ایک پتلی پنڈلیوں اور بڑے پیٹ والے خوب روح سیاہ شخص کو دیکھا جس نے اون کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تو اس کا لباس 2 درہم کا تھا۔ وہ پانی کے پاس آیا، وضو کیا، محراب کے پاس آ کر مختصر 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کا قیام، رکوع اور سجود برابر تھا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کی اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا جس میں تیرا کوئی نقصان نہیں، اس معاملے میں تو کب تک اپنے بندوں کو خالی لوٹاتا رہے گا؟ کیا تیرے پاس نعمتیں ختم ہو گئیں یا تیرے خزانے خالی ہو گئے؟ میں تجھے اس محبت کی قسم دیتا ہوں جو تو مجھ سے فرماتا ہے، ابھی ہم پر بارش فرما۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی بارش شروع ہو گئی جیسے مشکوں کا منہ کھل گیا ہو۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو پانی ہمارے گھٹنوں تک پہنچ گیا تھا۔ میں اور حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ اس سیاہ فام سے تعجب کرنے لگے۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو ہم نے اس کا پیچھا کیا۔ جب اس سے سامنا ہوا تو میں نے اس سے کہا اے سیاہ فام شخص، کیا تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے پوچھا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے کہ اے اللہ پاک اچھے مجھ سے جو محبت ہے اس کے طفیل بارش نازل فرما، تمہیں کیا پتا کہ وہ تم سے محبت فرماتا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا اے وہ شخص جو اپنے نفس کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے، ایسی ہمتوں سے دور ہو جاؤ جسے تم نہیں جانتے، کہاں میں اور کہاں اس کا یہ گرم کہ اس نے مجھے ایمان اور اپنی معرفت کی دولت سے نواز۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اسے اپنی شان کے لائق مجھ سے جو محبت ہے اس کے سبب یہ معاملہ ظاہر فرمایا ہے، جبکہ میں تو اس سے اپنی طاقت کے مطابق محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ جلدی جلدی چلنے لگا تو میں نے اس سے کہا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، ایستا چلیے۔ اس نے مجھے جواب دیا میں ایک غلام ہوں اور مجھ پر میرے مجازی مالک کی اطاعت فرض ہے۔ وہ چلتا گیا اور ہم دور سے اس کا پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک غلام بیچنے والے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور بقیہ آدھی رات گزرنا ہم پر مشکل ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو ہم اس غلام فروش کے پاس گئے اور اس سے کہا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا غلام ہے جسے ہماری خدمت کے لیے ہمیں بیچ دو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، میرے پاس بیچنے کے لیے 100 غلام ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے مختلف غلاموں کو ہمارے سامنے پیش کرتا رہا اور ہم کہتے رہے کوئی اور دکھاؤ، یہاں تک کہ اس نے ہمیں 90 غلام دکھا دیے۔ اس نے کہا ابھی میرے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کے گھر سے لوٹتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں ایک شکستہ حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو وہاں وہی سیاہ فام شخص سو رہا تھا اور وہ وقت کیلولا کا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہی میرا مطلوب ہے۔ میں دوبارہ اس غلام فروش کے پاس
آیا اور اس سے کہا مجھے یہ سیاہ فام غلام بیچ دو۔ اس نے کہا یہ غلام منحوس ہے، رات رونے دھونے اور دن نماز پڑھنے اور سونے میں گزارنے کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا میں نے تم سے یہی غلام لینا ہے۔ غلام فروش نے اسے بلایا تو وہ اونگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا جتنی رقم کے بدلے چاہو اسے لے لو، لیکن میں اس کے تمام عیوب سے بری ہوں گا۔ میں نے اس کی بات قبول کر کے غلام کو 20 دینار کے عوض خرید لیا اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میمون۔ میں نے گھر جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چلنے لگا۔ چلتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا اے میرے مجازی مالک، آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں مخلوق کی خدمت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا اے میرے پیارے امین، آپ کو اس لیے خریدا ہے تاکہ سر آنکھوں پر بٹھا کر میں خود آپ کی خدمت کروں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ میں نے کہا کیا تم گزشتہ رات عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اس نے کہا کیا آپ دونوں کا میرا معاملہ پتہ چل گیا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں وہی ہوں جس نے تم سے گفتگو کی تھی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ میرے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ جب مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مجھ سے اجازت لے کر مسجد میں داخل ہوا، پاؤں کشادہ کیے اور 2 رکعات نماز ادا کی، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی اے میرے معبود اور میرے آقا، میرے اور تیرے درمیان جو راز تھا تو نے اسے مخلوق پر ظاہر کر دیا اور میرا پردہ کھول دیا ہے۔ بھلا اب میری زندگی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میرے اور تیرے تعلق پر غیر بھی متعلق ہو گیا ہے؟ میں تجھے تیری قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میری روح قبض فرمائے۔ اتنا کہہ کر وہ سجدے میں چلا گیا۔ میں اس کے پاس آیا اور کچھ دیر انتظار کیا۔ اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ اسے ہلا کر دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی سیاہ رنگت سفید ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح جگمگ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمارے بھائی میمون کے معاملے میں ہمارے اور تمہارے اجر و ثواب کو زیادہ فرمائے۔ یہ کفن لے لو اور اس میں کفن دینا۔ کفن دے کر وہ چلا گیا۔ میں نے کبھی ایسا کپڑا نہ دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اسے غسل و کفن دیا اور جنازہ پڑھ کر دفنا دیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تک ان کی مزار کے وسیلے سے بارش کی دعا اور حاجتیں مانگی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے بھی نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درخت کے پتوں اور ستاروں سے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کی دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جن کے والدین اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں ان کے لیے صدقہ و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر و اذکار ایصال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔